بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت ہے اور تقریباً 2400 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دریائے نیلم اور دریائے جہلم کا ملاپ مظفر آباد میں اس وقت ہوتا ہے جب دریائے جہلم کا زمینی پانی اور دریائے نیلم کا آسمانی پانی آپس میں مل جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ یہ کشمیر کے اہم سیاحتی مقامات کا ایک سٹاپ اور ہے۔ وادیوں اور پہاڑوں سے گھرا ایک خوبصورت مقام، سڑکوں کے ڈھانچے میں حالیہ پیش رفت کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کو ہموار اور صحت کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ پوری سڑک بہت تنگ ہے اور ایک مستقل لوپ پر جاتی ہے جو بہت سے لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے۔ دسمبر سے فروری تک برف باری کے توقع کے ساتھ سال کے بیشتر حصے میں موسم سرد ہوتا ہے، جبکہ گرمیاں خوشگوار ہوتی ہیں اور ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موسم کی وجہ سے مقامی لوگوں کے پہننے والے کپڑے زیادہ تر اونی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مکانات اور عمارتیں زیادہ تر دریا کے کنارے واقع ہیں اور بازار چھوٹے ہجوم والے اور 2 منزلہ ہیں۔ دیہات کی زیادہ تر آبادی دریا کے کنارے رہتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ پانی اور زرعی مقاصد کا بنیادی ذریعہ دریا ہے۔ وہاں پر سب سے اہم غذا چاول اور کشمیری چائے بہت مشہور ہیں۔ پکوانوں میں گوشت پاس اور چاول پر مبنی پکوان شامل ہیں۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہونے کے ناطے خواندگی کی شرح ارد گرد کے علاقوں سے زیادہ ہے اور اس میں اہم یونیورسٹیاں ہیں، لیکن جو لوگ معیاری تعلیم کے خواہاں ہیں وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں آتے ہیں۔ اہم اسپتال، کالج، یونیورسٹیاں، اسکول، دفاتر اور کاروبار دارالحکومت میں واقع ہیں اور بہت سے لوگ آخرکار کام کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ چھوٹے کاروبار بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور برسوں سے کھلے ہیں، جیسے کہ سہولت اسٹورز، بیکریاں، ریسٹورنٹ، چھوٹے زیورات اور کھلونے کی دکانیں وغیرہ۔ بہت سے بازار جیسے مین بازار اور مدینہ مارکیٹ چھوٹی گلیوں میں چھوٹی تنگ دکانیں ہیں جہاں گاڑی داخل نہیں ہو سکتی۔ بہت سے ہوٹل اور ریسٹورنٹ دریا کے کنارے واقع ہیں جو کہ وہاں مزید کشش رکھتے ہیں، یعنی دریا کے قریب چھوٹے ڈھابے اور صرف چند میز کی نشستیں بے ترتیبی سے رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ دریا میں انگلیاں ڈبو کر پوکروں، چپس اور چائے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مظفر آباد اپنے مخصوص لکڑی کے تراشے ہوئے فرنیچر کے لیے جانا جاتا ہے جو بہت مشہور ہے۔ ان کے پاس لکڑی کے ایک بہت بڑی قسم ہے جیسے دیار، اخروٹ وغیرہ، اور بازار خوبصورتی سے کھدی ہوئی میز، کرسیاں زیورات کے ڈبوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ حسب ضرورت آرڈر لیتے ہیں اور معیار اعلیٰ ترین ہے۔ یہ علاقے لکڑی کے کام کے لیے مشہور ہیں، نیز وہ اپنی کڑھائی کے لیے بھی جانا جاتا ہے جسے نمدہ کہا جاتا ہے، جو اون سے کی جانے والی کڑھائی ہے اور شالوں کی ایک بہت بڑی قسم مل سکتی ہے۔ کڑھائی والے لحاف، شال، کپڑے، چائے، کوزی وغیرہ اپنے نوزن کام کے لیے مشہور ہیں۔ یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے اور ان کی قیمت بہت مناسب ہے۔ اگرچہ یہ ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ سیاحتی مقام نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ دوسرے مقامات جیسے کہ پیر چناسی وغیرہ جاتے ہوئے وہاں جاتے ہیں۔ وہاں پر بہت سے لوگ نقش و نگار، لکڑی کے کام کرنے والے، دکاندار، دکان کے مالکان یا کڑھائی کرنے والے ہیں۔ ان اشیاء کی مانگ ہے، وسائل بھی دستیاب ہے اور زیادہ تر یہ خاندانی کاروبار ہے۔ یہ بہت سی وادیوں، قلعوں اور تاریخی مقامات کا گھر ہے، لیکن ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.6 تھی۔ زلزلے کے نتیجے میں تقریباً 80,000 اموات ہوئے۔ مظفر آباد اور بالاکوٹ شہر تباہ اور برباد ہو گئے اور زلزلے اور صدمے کی لہریں کئی دنوں تک جاری رہیں اور تہذیب کو ریزہ ریزہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پورے گھر ریزہ ریزہ ہو گئے، اسکول اینٹوں میں تبدیل ہو گئے، دریا کے کنارے ہوٹل اور ریسٹورنٹ دریا میں جا گرے۔ یہ تباہ کن تھا اور اس نے خاندانوں، کاروباروں اور پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ بہت سے لوگ کچی عمارتوں کے اندر پھنس گئے جب تک کہ وہ پیاس یا چوٹوں سے مر نہ گئے۔ دریا کے کناروں کے آس پاس کے 12 گاؤں دریا میں الٹ گئے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے ثقافت ترقی کو شدید متاثر کیا اور شہر کو ایک مربع میں واپس بھیج دیا۔ زلزلہ اور اس کے بعد تعمیری نو کے پروگراموں نے روزگار، ملازمتوں، ثقافت، حالات زندگی، کاروبار وغیرہ کو بہت متاثر کیا ہے۔ اس سانحہ کے بعد ایرا زلزلے کی بحالی اور تعمیر نو کا ایک ادارہ تھا قائم کیا گیا اور مقامی لوگوں کو
ٹن کے چتوں والی من گڑت جھونپڑیاں کہلانے والے مکانات یہ وہ سب آپس میں جڑے ہوئے تھے اور شاندار گڑیا گھروں کی طرح تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر غور کرتے ہوئے بہت مدد کی کہ لوگ اپنے تمام اثاثہ کھو چکے ہیں اور ان کے سروں پر چھت نہیں ہے۔ عراق کے علاوہ ترکی، سعودی عرب اور چین نے مظفر آباد کے لوگوں کے لیے بہت سے گھر بنائے۔ ابوظہبی کے شیخ خلیفہ بن زیاد نہیان نے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنایا، CMH جس کا نام ہے، اس کی تعمیر کے لیے انہوں نے فنڈ دیے۔ یہ ہسپتال زلزلہ پروف ہے، ایک ریکٹر اسکیل پر ایک خاص پیمانے تک، اور اس طرح بنایا گیا ہے کہ گرمی اور کولنگ سسٹم کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم بیسیکلی اسلام آباد سے گئے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا 4 گھنٹے ہمیں لگ گئے تھے۔ وہاں پہ ہمارا جو اسٹے تھا وہ PC مظفر آباد میں تھا۔ ہم نے چیک ان وغیرہ کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹائم تھا، تو ہم نے گوگل کیا کہ وہاں پہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ ہم وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر چناسی اور اس طرح کشمیر پونڈ اور تقریباً 4-5 اور ہمیں لوکیشنز ملی، اور باقی تو ہم ویڈیو نہیں بنا سکے، ہمارے پاس ٹائم کم تھا، لیکن پھر چناسی جاتے ہوئے وہاں پہ ہم نے ویڈیو بنائی۔ یہ کافی، جس طرح آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا، کافی ہائٹیڈ لوکیشن ہے۔ اگر اسلام آباد میں آپ پھر سوا وغیرہ گئے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو سیم اس طرح کی روڈ ملے گی، زگ زیگ، اور چڑھائی بھی ہے، اور اوپر آتے ہوئے آپ کو کافی اچھا خوبصورت منزل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر چناسی جو جہاں پہ مزار ہے اس کے آگے تھوڑا سا ہائکنگ ٹریک ہے، یہ دیکھیں ہمارے کلیگ انجوائے کر رہے ہیں، وہ ٹریک پار کر چکے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ کافی مطلب اوپر آپ کو 360 ویو مظفر آباد کا مل سکتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے نماز پڑھ کے پھر ہم واپس آ گئے۔ رستے میں آپ کو جانور، آپ کو بھیڑ بکریاں اور اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں، اور جو لکڑی کا میں ذکر کر رہا تھا یہ بیسیکلی وہی دیار اور اخروٹ کی لکڑیاں ہیں جو آپ کو یہاں پہ ملیں گی، اور اس کی آپ کو اگر لکڑی کا کوئی کام کروانا ہے تو یہ اس کے لیے بھی یہ مظفر آباد مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو مزار اور علم اور واپسی پہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی، اور کافی عقیدت والے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ مظفر آباد کافی اچھا شہر ہے، یہاں پہ موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے، پہاڑوں اور درختوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے موسم ان کا خوشگوار رہتا ہے۔ اگر بارشیں نہ ہوں تو پھر موسم اس کا اسلام آباد جیسے ہی ہے۔ واپسی پہ آ کے ایک ہوٹل ہم ٹھہرے، وہاں پہ ہم نے کھانا شانا کھایا۔ جس طرح پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، دریا کے کنارے ان کے سارے ریسٹورنٹس اور گھر آپ کو مل جائیں گے، تو وہاں پہ آپ کھانا شانا انجوائے کر سکتے ہیں۔ ایک اور ہوٹل میں ہم رکے، وہاں پہ ہم نے چائے شائے پی، دیکھیں تھوڑی سی ہائٹیڈ جگہ پہ تھی، نیچے دریا بہہ رہا ہے، اوپر ہوٹل ہے، اور وہاں پہ ہم نے چائے شائے پی۔ تو کافی مطلب اس طرح کے فیملی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور فرینڈس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ 2 کولیگس تھے، کیونکہ ہم نے آفس کا کام تھا، ہم ایک دن گئے ہیں اور دوسرے دن واپس آ گئے تھے، تو ہم نے کافی مطلب ٹائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کافی انجوائے کیا۔ ہوٹل میں ہمارا سپورٹس ایریا بھی تھا، وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا۔ اس کے بعد رات کے ٹائم ہم باہر گئے، وہاں پہ ایک فوڈ اسٹریٹ تھا قریب ہی، وہاں پہ ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد واپس آ کے ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا۔ اس کے بعد صبح ہم نے آفس جانا تھا، تو یہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں PC ہوٹل میں۔ یہاں پہ اگر آپ PC میں ٹھہریں گے تو آپ کو کافی اچھا خوبصورت نظارہ یہاں سے دیکھنے کو ملے گا۔ کافی اچھا خوبصورت ہوٹل ہے، آپ نے ویڈیو میں آلریڈی دیکھ بھی لیا ہوگا۔ کافی اچھی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، بھی کافی ہائٹیڈ جگہ پہ ہے، تو اگر آپ گئے ہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں، PC ہوٹل میں ٹھہریں اور انجوائے کریں۔ باقی مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت کے ساتھ ساتھ یہ 60th لارجسٹ سٹی آف دا ورلڈ ہے۔ آزاد کشمیر ویسے بھی اوورال کافی خوبصورت ہے، تو مظفر آباد جاتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ ایسے اسپاٹس ملیں گے جہاں پہ اتر کے آپ تصویر وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر شناسی جاتے ہوئے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، وہاں بھی جاتے ہوئے آپ ڈیفرنٹ جگہ پہ ٹہر کے اور تصویریں بنا سکتے ہیں۔ بالکل بادل آپ کے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور کافی اونچے پہاڑ ہیں اور خوبصورت جگہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ میرا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلا ولاگ تھا، تو میں سیکھ رہا ہوں، اگر کوئی بھی آپ کے سجیشنز ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ولاگ دیکھنا چاہیں، ویسے ٹیک ویڈیوز تو میں بناتا رہوں گا، ساتھ ساتھ جب بھی مجھے موقع ملے تو اس طرح کے ولاگز بھی بناتا رہوں گا۔
اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔